السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. میری آواز آ رہی ہے؟ جی سر. جزاک اللہ خیرہ. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم اپنی کلاس کو شروع کرتے ہیں نبی اکرم شفیع معظم رحمت عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پیاری حدیث سے. حدیث مبارک ہے صحیح مسلم شریف میں، حدیث نمبر ہے 2551. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رغم انف ثم رغم انف ثم رغم انف قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو، یعنی let him be humbled into dust. 3 بار فرمایا رغم انف، رغم انف، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو. let him be humbled in dust، let him be humbled in dust، let him be humbled in dust. قیل من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون، کس کی ناک؟ تو فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر، وہ جس نے اپنے پیرنٹس کو اولڈ ایج میں پا لیا، یعنی جس کے بوڑھے ماں باپ ہو، وہ دیکھے کہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے. عند الکبر احدہما او کلیہما، چاہے ایک، دونوں میں سے کوئی ایک، یا دونوں، ماں یا باپ یا دونوں ماں باپ. فلم يدخل الجنہ، اس کے باوجود بھی اگر وہ جنت میں داخل نہ ہو جائے تو اس کی ناک خاک آلودہ ہو. یعنی جس بندے نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پا لیا پھر بھی اگر وہ جنت نہ کما پا رہا ہے تو اس کی ناک خاک آلودہ ہو. تو ماں باپ کی خدمت میں ہی جنت ہے. یہ تو ایک فرمایا نا، حدیث بھی ہے یہ کہ ماں جنت کے ماں کے پیروں قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے. تو جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں پایا پھر بھی جنت حاصل نہ کر پایا، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے. یعنی یہ بہت آسان طریقہ ہے جنت حاصل کرنے کا، لیکن وہ بدقسمت جس نے اس کے باوجود بھی جنت حاصل نہ کر لی وہ واقعی بدقسمت ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے ماں باپ کی حقیقی معنوں میں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سے ہمارے ماں باپ کو راضی رکھے، انہیں بھی ایمان پہ ان کا خاتمہ کرے اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پہ ہی ہو. آمین یا رب العالمین بجاہ نبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تو چلیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں. آج بہت دنوں کے بعد محترمہ معصومہ تشریف لائی ہیں. چلیے ان سے ہی بات کر لیتے ہیں. معصوم آپ انمیوٹ کریں. معصوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سبھی جتنے بھی لیکچرز کل تک ہوئے وہ سب آپ نے دیکھ لیے؟ سر ایک نہیں دیکھا. چلے ایک نہیں دیکھا، باقی تو دیکھے ہوں گے. مطلب جی کل سر. والا آپ نے نا، کل والا یا باقی بھی؟ سر پرسوں والا. اوکے ٹھیک ہے، پرسوں والا. آپ نے تو یہ پڑھا ہوگا نا ہم ماضی بعید کیسے بناتے. ماضی بعید کیسے بناتے ہم؟ سر دور کا ہاں کانا ماضی یوز بعید. کرتے ہیں. ویری گڈ. ہم ماضی بعید بناتے ہیں کانا یوز کرتے. دیکھیں اگر ہم نے کانا، ہمارا کانا جو ہے یہ اگر ایڈ کر لیا ہم نے اپنے فعل ماضی پہ، دیکھیں اگر ہم نے کانا ایڈ کر لیا اپنے فعل ماضی پہ تو یہ بن جاتا ہے ماضی بعید. ماضی بعید. اور اگر ہم نے کانا ایڈ کر لیا، یہاں دیکھیں اگر ہم کانا فعل مضارع پہ ایڈ کر لیں گے، یہی آج ہمیں پڑھنا ہے، فعل مضارع پہ ایڈ کریں گے تو یہ بنتا ہے ماضی استمراری. سر یہ کیا ورڈ بول رہے ہیں آپ استمراری، یہ یاد نہیں رہے گا. چلے سمپلی پاسٹ کنٹینیوس.
past continuous بنتا ہے. اچھا یہاں بھی یہ بتا دوں اور ایک بات, کانا کی مضارع فارم آتی ہے یکون, یہ ابھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ آگے. ابھی یہ دو میں نے بتا دیا, اب تیسری بتا رہا ہوں. اگر ہم یکون ایڈ کر لیتے ہیں پہلے ماضی بعید پہ, اگر ہم یکون ایڈ کر لیتے ہیں, چلیے یہ آگے بول دیں گے, اگر یہ پھر ماضی شکیہ کیسے بنتا ہے اگر اس پہ ایڈ کر لیں گے, جب بھی پڑھ لیں گے تب میں سمجھاؤں گا اس کو, ورنہ ابھی مجھے یہ سمجھانا پڑے گا. چلے کوئی نہیں, تو ہم بات کر لیں گے ماضی استمراری کی, پاسٹ کنٹینیوس کی. پاسٹ کنٹینیوس کیا ہوتا ہے دیکھیے, اور ایک بار اگر میں کہتا ہوں اس نے لکھا, یہ کون سا ہے, یہ کون سا ماضی ہو گیا, دوسرا ہو گیا اس نے لکھا ہے, لکھا ہے. تیسرا ہو گیا اس نے لکھا تھا. یہ تین ماضی تو ہم نے پڑھ لیے نا, مجھے کوئی بولے یہ کون سا ماضی ہے, یہ کون سا ہے اور یہ کون سا ہے. جی پہلا ہے ماضی مطلق. ویری گڈ, پہلا ہے ماضی مطلق. اس کی عربی کیسے لکھیں گے ہم, عربی میں کیا آئے گا یہ؟ کتبہ. کتبہ, ماشاء اللہ, کتبہ. اوکے, دوسرا کیا ہے, دوسرا کیا ہے؟ پاسٹ پرفیکٹ. نہیں, پریزنٹ پرفیکٹ, ناٹ پاسٹ پرفیکٹ. پریزنٹ. ماضی قریب, ماضی قریب یا پریزنٹ پرفیکٹ. اس کا کیا آئے گا عربی؟ قد. قد کیا پورا؟ قد کتبہ. ویری گڈ, قد کتبہ. اوکے, اچھا تیسرا پاسٹ پرفیکٹ. اس کی عربی کیسے لکھیں گے؟ کانا. اس کو بولیں گے پہلے ماضی بعید. ہاں, ماضی بعید عربی میں کیسے آئے گا؟ کانا, کانا, کانا ہوا کتبہ. کانا ہوا کتبہ. اور کچھ ہوگا اس میں؟ بس اتنا ہم نے بولا تھا. اب یہ فعل ماضی, سوری, اب یہ جملہ فعلیہ بنا. جملہ فعلیہ میں جب اپنا فاعل ضمیر ہو اس کو چھپا دیتے ہیں تو اس کو ہم حذف کر دیں گے. کیا لکھیں گے؟ کانا کتبہ, کیونکہ کانا کتبہ. جی سر, فعل کانا میں ہے خود آلریڈی. خود یہ ضمیر چھپی ہے. کانا کتبہ یوں لکھ لیں. ٹھیک ہے جی, یہ کلیئر ہو گیا. یہ تو پچھلا ہم نے پڑھا. اچھا اس کا مضارع اگر بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ اس کا مضارع بنانا ہے, اس کا پہلے سیگے کا, اس کا مضارع بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ یکتبو, کیسے آئے گا؟ یکتبو. تو یہ کون سا باب ہو گیا؟ کتبہ یکتبو. کون سا باب ہو گئے؟ کون سا باب ہو گیا کتبہ یکتبو؟ نصر ینصر. ویری گڈ. تو ہم کیسے لکھیں گے اس کو؟ ایسے, کتبہ یکتبو. اور ڈینوشن کیسے کریں گے؟ نون سے. یہ نصر ینصر باب کو فالو کر رہا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا, لکھنا, تو رائٹ. چلے اب ہم پڑھنے والے ہیں یہ پاسٹ کنٹینیوس ہم کیسے بنائیں. تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو فعل مضارع ہے, ہمارے پاس جو فعل مضارع ہے, ہم اس کے سامنے کانا ایڈ کر لیں گے. کانا ایڈ کر لیں گے بھیا, یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا پاسٹ کنٹینیوس. پاسٹ کنٹینیوس, یا اس کو بولتے ہیں ماضی استمراری. استمرار کہتے ہیں جس میں کنٹینیوٹی ہو, پاسٹ میں کنٹینیوٹی. جیسے وہ لکھتا تھا, وہ لکھتا تھا. ایک ہوتا ہے اس نے لکھا تھا, لکھا تھا. ایک ہوتا وہ یہ ہوا پاسٹ پرفیکٹ, اس نے لکھا تھا. دوسرا ہوتا ہے وہ لکھتا تھا, دس از پاسٹ کنٹینیوس. ہی واز رائٹنگ, یا وہ لکھ رہا تھا, دونوں اس کی میننگس آئیں گی. ٹھیک ہے نا, ہی واز رائٹنگ, وہ لکھ رہا تھا. تو یہاں اردو اور عربی میں دونوں ہی واز رائٹنگ دونوں کے لیے آئے گا. یعنی ہی واز رائٹنگ جو ہے یہ دونوں میننگس دے گا, اردو میں اور عربی میں. وہ لکھتا تھا, وہ لکھ رہا تھا. چلے تو اب
مان لیجئے میرے پاس ہے فعل یفعل، ٹھیک ہے، یفعل یہ فعل مضارع ہو گیا، یفعل. اب اس کے سامنے میں ایڈ کر لوں گا کانا. کیا یہ کانا ایسے ایڈ ہوگا؟ مدینہ پلیز انمیوٹ کریں سب، انمیوٹ کریں سب. کیا یہ کانا ایسے ایڈ ہوگا؟ پھر کیا کریں گے ہم؟ جملہ اسمیہ. ہم جملہ اسمیہ میں اس کو کنورٹ کر دیں گے. وہ کیسے کریں گے جملہ اسمیہ میں ہم اس کو کنورٹ؟ ہوا آگے ہاں لگے. جی، ہم ہوا آگے لگائیں گے. تو یہ کیا بنے گا؟ دیکھیے جب ہم اس کو جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، ہم اس کو پہلے جملہ اسمیہ میں کنورٹ کر دیں گے تو یہ بنا ہوا یفعل، یہ بنا ہوا یفعل، ٹھیک ہے جی. اب سامنے کانا ایڈ کر لیں گے تو کیا بنا؟ کانا ہوا یفعل. اب چونکہ یہ جملہ فعلیہ بنا کانا سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اب جب جملہ فعلیہ میں فاعل ضمیر ہو اس کو لکھا نہیں جاتا، وہ فعل میں چھپی ہوتی، کانا میں ایک ضمیر ہوا چھپی ہے، اس لیے اس کو بنائیں گے کانا یفعل. کیا بنائے؟ کانا یفعل. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ کرتا تھا، وہ ایک مرد کرتا تھا، وہ ایک مرد کرتا تھا یا کر رہا تھا. دونوں کے لیے یہی لکھیں گے، کرتا تھا کے لیے بھی سیم لکھیں گے، کر رہا تھا کے لیے بھی سیم ہی لکھیں گے. یعنی کسی ایک پرٹیکولر جنکچر پہ وہ کرتا تھا، وہ کر رہا تھا. پھر جب میں وہاں گیا تو وہ یہ کر رہا تھا، وہ مجھے ڈیلی کسی کی کہانی سناتا تھا، ہے نا. کانا یفعل. ایسے ہی کانا یکتب، وہ لکھتا تھا. کانا یکتب، وہ لکھتا تھا، ٹھیک ہے جی، وہ لکھتا تھا. تو چلے ذرا اس کی گردان پوری کریں، اس کی گردان پوری کریں جلدی. ابھی ہمیں دوسرا ٹاپک پڑھنا ہے جو امپورٹنٹ ہے. مدینہ چلے شجرت سنائے گردان اس کی، کانا یفعل کی گردان سنائے پوری. شجرت شجرت فیاض، کیا ہو رہا ہے آپ لوگوں کو؟ چلے سعدیہ آپ سنا دیں. سعدیہ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کانا یفعل کی گردان سنائے پوری. کانا یکتبو کی، جو مرضی، ٹھیک ہے، یکتبو کی سنائے. کانا یکتبو، کانا یکتبان، ماشاء اللہ. کانا یکتبون. کیسے کیسے آپ نے بولا کانا کانو رکے رکے رکے، کانا یکتب لکھیں گے، اس کے بعد کیا لکھیں گے؟ کا کانا نا. ہاں کانا یکتبان. دیکھیں کیا ہوگا، بس وہی جو بیسک رول میں نے پڑھایا تھا. جب فاعل آپ کا ضمیر ہوگا، فاعل ضمیر، یہاں پہ ضمیر اپنا فاعل ہے تو فعل اکارڈنگ ٹو ضمیر آئے گا. یہاں بھی ہوا ضمیر، یہاں بھی ہوا فاعل ہے تو فعل کانا والا فعل اکارڈنگ ٹو ضمیر، اکارڈنگ ٹو فاعل آئے گا. ایسے ہی اس کے بعد آئے گا کانو. کانو آگے یکتبون. یکتبون. ماشاء اللہ. تو یہ گردان آپ لوگ کمپلیٹ خود کر لیں گے، میں اس سے آگے نہیں کرنے والا. اچھا یہ مجھے بولے، زید کھانا کھاتا تھا یا کھا رہا تھا، بولے اس کا کیا آئے گا؟ جی کانا 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 زیدن. کانا زئی. کیا ہوتا ہے کانا کی وجہ سے؟ بھول گئے ہیں سب اتنی کیا؟ چلے سعید صاحب بتا دیں، سعید صاحب بتا دیں آپ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی کانا زیدن زیدن. یأکل. ماشاء اللہ. یأکل یأکل طعام. طعاما. طعاما.
یا اگر میں اس کو معرفہ بناؤں पर्टिकुलर کھانے تو کھا رہا ہوگا. الطعام. ٹھیک ماشاء اللہ. یہ دیکھیں انہوں نے کل جوائن کیا نا, کچھ کتنے دن ہو گئے ان کو جوائن کرتے ہوئے. انہوں نے یوٹیوب سے کلاسز ویڈیوز دیکھے اور اب خود دیکھ لیں آپ لوگ. کانا زیدن یاکل الطعام, کانا کی وجہ سے خبر پہ نصب آتا ہے, تو یہاں خبر ایک جملہ فعلیہ ہے, اس پہ کیا ہی نصب دیں گے ہم, اور مبتدا پہ کچھ نہیں ہوتا تو مبتدا ویسے کہ ویسا ہی ہے. یہاں پہ اس میں ظاہر فاعل ہے تو اس کو لکھنا ضروری ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایکچولی کیا تھا یہ کیا تھا, یہ تھا ایکچولی یاکل زیدن طعام, یاکل زیدن طعام, یوں تھا یہ جملہ فعلیہ. جب ہمیں کانا یوز کرنا پڑا تو اس کو جملے اس میں کنورٹ کیا, زیدن کو سامنے لایا, اب اس پہ ہم نے کانا کا انٹروڈکشن کر دیا تو یوں بنا کانا زیدن یاکل الطعام, تو ایسے بنائیں گے ہم. اچھا اگر ہمیں اسی کا یہ معروف کی گردان ہوگی یہ آپ لوگ خود کر لیں گے, یہ فعل ماضی استمراری مثبت معروف کی گردان آپ خود کریں گے. اب اگر ہمیں اسی کی مثبت مجہول بنانی ہو, اس کی مجہول بنانی ہو تو کیا کریں گے, بس یفعلو کا مجہول لکھیں گے, یفعلو بنے گا, کانا یفعلو, کانا یفعلو, یہ تینوں اوزان پہ ایسے ہی آئے گا, کانا یفعلو, کانا ینصر, ایسے یہ گردان کمپلیٹ ہوگی. ٹھیک ہے جی, ایک منٹ, give me a second. سوری, اچھا جی, تو میں نے بولا اگر ہمیں یہ مجہول کی گردان بنانی ہو تو ہم کیا کریں گے, کانا یفعلو ایسے ہی کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, مان لیجیے اگر ہم کہیں گے اس کی مدد کی جاتی تھی, اس کی مدد کی جا رہی تھی, تو کانا ینصر. میں اس پہ زیادہ دھیان نہیں دے رہا ہوں, زیادہ سٹرس نہیں دے رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ سے بننا چاہیے ایسا. یہ مثبت معروف مجہول یہ سب ہم نے کر لیا ہے. اب اس کا جو منفی بنے گا وہ آپ خود کر لیں گے, آپ کو وہ آنا چاہیے اس کا منفی کیسے بنے گا. ہم اس کا منفی ما سامنے ایڈ کر لیں گے, ما کانا ینصر, اس کی مدد نہیں کی جا رہی تھی, ما کانا یفعل, وہ ایک مرد نہیں کیا جا رہا تھا, ما کانا یکتب, وہ ایک مرد نہیں لکھ رہا تھا. ایسے ہی ما, تو ما سامنے لگانے سے اس میں اس کی نفی ہو جائے گی, مثبت کی بھی نفی ہوگی. مثبت کی نفی تو ہوگی, مثبت کی ہوگی, کہ معروف کی بھی ہوگی. ایسی ما ایڈ کرنے سے, مجہول کی بھی ما ایڈ کرنے سے نفی ہو جائے گی. یہ ان کی تمام گردانی آپ لوگ خود لکھ لیں گے. کون کون سی فعل ماضی, ایک منٹ میں یہاں لکھتا ہوں. فعل ماضی استمراری, اب ان میں سے کون کون آپ لکھیں گے, مثبت معروف, یہ کمپلیٹ آپ خود کر لیں گے, مثبت معروف کی کر لیں گے آپ, اور مثبت مجہول کی کر لیں گے آپ. ایسے ہی منفی معروف کی کر لیں گے آپ, ایسے ہی منفی مجہول کی کر لیں گے. یہ کلیئر ہے مدینہ, از اٹ اوکے؟ مدینہ, سب لوگ انمیوٹ کریں پلیز, سب لوگ انمیوٹ کریں جی. یہ کلیئر ہے؟ یس سر. اس میں کسی کو کچھ پوچھنا ہے, میں آگے چلوں؟ کیا یہ سمجھ آ گیا ہم کیسے بنائیں گے, کیا کریں گے؟ سب کو سمجھ آیا؟ اس کی گردانیں آپ سب لوگ لکھ لیں گے, 4 گردانیں بنیں گی, چاروں کی چاروں آپ لوگ خود لکھ لیں گے. ٹھیک ہے جی, خود لکھ لیں گے. چلیں اب ہم ایک امپورٹنٹ ٹاپک پڑھنے والے ہیں جو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے مضارع کے اکارڈنگ, اور جہاں اکثر لوگوں کو کنفیوژن ہوتا رہتا ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی سٹارٹ کرنے والے ہیں. وہ ہے نواسب مضارع.
नवासिब, नवासिब मुदारे, ये जो नवासिब है, नवासिब नासिब की जमा है, ये नासिब की जमा है, नासिब की जमा है। नासिब कहते हैं नसब देने वाले को, नसब देने वाले को नासिब कहते हैं। जैसे फेल करने वाले को फाइल कहते हैं, है ना, ऐसे नसब देने वाले को नासिब कहते हैं। तो नवासिब कितने कितने ऐसे हरूफ हैं जो मुजारे पे नसब देते हैं। हमने कहा ना मुजारे पे रफा और नसब आता है, तो कितने ऐसे हैं जो मुजारे पे नसब देते हैं, वो हम उनकी थोड़ी सी हम डिस्कशन कर लेंगे। वो टोटल हमारे पास 7 हरूफ हैं। कितने हरूफ हैं? 7 हरूफ हैं हमारे पास जो फेले मुजारे पे नसब देते हैं। वो कौन कौन सा है ये देखिए। सबसे पहले है लन, उसके बाद है अन, ये अन है, अन्ना नहीं अन। उसके बाद है काई, उसके बाद है काई और ले अल्लाह, उसके बाद है इज़न। ये इज़न ऐसे भी लिखा जाता है और ये इज़न ऐसे भी लिखा जाता है। इज़न एक ही बात है, अल्लन काई इज़न। और इसके साथ साथ हत्ता, हत्ता और ले। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, हाँ 7 हो गए। ये 7 हरूफ फेले मुजारे पे नसब देते हैं, फेले मुजारे पे नसब देते हैं। अगर आप लोग कोई भी किताब देखेंगे ना, अगर आप लोग कोई भी किताब देखेंगे अरबिक ग्रामर की, तो वहां आप लोग टोटल कुल मिला के ऐसे लिखा जाएगा अन, लन, काई, इज़न। वहां यूं लिखा जाएगा ये नवासिब मुजारे हैं, फिर लन पे वो बहस कर लेंगे और कहेंगे ये 3 भी यही काम कर लेते हैं, ये 3 काम एराबी यही कर लेते हैं, लेकिन इनका मानवी अमल बहुत डिफरेंट हो जाता है, मीनिंग में बहुत डिफरेंट चेंजेस आती हैं। तो हम इन 7 को एक एक करके स्टडी कर लेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। हम सबसे पहले स्टडी कर लेंगे लन की। हम सबसे पहले स्टडी करने वाले हैं लन की। ये लन क्या है, क्या काम करता है, ये तो अपने आप में खुद इसकी कोई मीनिंग नहीं, क्योंकि हर्फ है तो अपनी मीनिंग समझा नहीं पाएगा, हरूफ की डेफिनेशन यही है। लेकिन जब हम लन का एडिशन फेले मुजारे पे करते हैं, इस पे करते हैं, फेले मुजारे पे करते हैं। मैंने बोला अनम्यूट करके रखे आप लोग, क्यों, क्या मसला है? भाई मैं इतना रोज इतनी बातें करता हूं, मैं नहीं थक जाता? आपसे कभी एक बात पूछूं तो आप थक जाएंगे। जब हम लन का एडिशन फेले मुजारे पे कर लेंगे ना, तो इसमें बिल्कुल 2 काम होंगे। एक तो एराबी काम होगा, एक तो एराबी अमल इस पे होगा, और दूसरा मानवी अमल होगा, मीनिंग में एक अमल होगा। एराबी अमल को हम लफ्जी अमल भी कहेंगे। भाई लफ्जी अमल होगा एक, यानी लफ्जन में जो अल्फाज लिखे होंगे उनमें कोई चेंज आएगी, और माना में भी एक चेंज आएगी। माना में क्या चेंज आएगी वो भी देखेंगे, एराब में क्या चेंज आएगा वो भी हम देख लेंगे। तो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एराबी अमल। इसका जो एराबी अमल होता है, इन सब का एराबी अमल जितने भी मैंने लिखे, इन सब का एक ही एराबी अमल है कि ये फेले मुजारे पे नसब देते हैं। एराबी अमल क्या है इनका? फेले मुजारे पे नसब देते हैं। हाँ जी, फेले मुजारे पे नसब देते, नसब देते हैं। कौन? ये 7 के 7, सब के सब। तो लन भी यही काम कर लेगा, ये लन भी फेले मुजारे पे नसब देगा। अब मैंने आपको फेले मुजारे की हालत रफी में भी गर्दन पहले लिखवाई है, हालत नस्बी में भी गर्दन पहले ही लिखवाई है, ठीक है ना जी। तो फेले मुजारे पे नसब कितने सीगों पे आएगा? चले, फेले मुजारे पे नसब कितने सीगों पे आएगा? बोलिए इफला, इफला बोलेगी, 10, इफला बोलेगी। कितने पे, कितने पे नसब आएगा? 10, 12, 12 पे आएगा। किन 2 पे नहीं आएगा? जो मबनी 2 है। ये 10 किसने बोला था अभी इससे पहले? ये 10 किसने बोला था अभी? तो मैंने बोले सर 10, 12 है।
میں کن 4 کو اپنے ایکسکلوڈ کر کے 10 بولا؟ سر 12 بولنا تھا. اچھا چلے، تو 12 سیگوں پہ نصب آئے گا، 2 پہ نصب نہیں آئے گا کیونکہ وہ مبنی ہے، مبنی کا اعراب چینج ہوتا نہیں. تو دیکھیں اب یہ ہو گیا اعرابی عمل. اب معنوی عمل کیا ہوگا؟ معنوی اعمال اس میں کچھ ہوں گے. پہلے میں یہاں پہ اپنا اسکرین کلیئر کرتا ہوں تاکہ میں اچھے سے لکھ پاؤں. معنی میں بڑا مزہ آئے گا جب قرآن کی ورس پہ دیکھیں گے نا، بڑا مزہ آئے گا انشاءاللہ. ابھی دیکھیں گے آج ہی انشاءاللہ. دیکھیں معنوی عمل کچھ پرکار کی ہوگی. سب سے پہلے سٹرس پروڈیوس ہوگی. چلے میں اس طرح سے لکھتا ہوں، سٹرسفل نیگیشن ہوگی. کیا ہوگی جی؟ سٹرسفل نیگیشن. سٹرسفل نیگیشن ہوگی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیگیشن تو ہوگی لیکن وتھ سٹرس نیگیشن ہوگی. وتھ سٹرس نیگیشن ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس میں نفی تو ہوگی لیکن تاکید کے ساتھ نفی ہوگی. مدینہ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ جی مدینہ. سر. دوسرا کام اس میں کیا ہوگا؟ بھائی یہ تو ہے نا مضارع ہے، اس میں پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے، تو یہاں پریزنٹ ایکسکلوڈ کیا جائے گا. پریزنٹ کو ہم پریزنٹ ول بی ایکسکلوڈیڈ. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ میننگ ول بی کنفائنڈ ٹو فیوچر ٹینس اونلی. یہ فیوچر کے لیے پرٹیکولر ہو جائے، فیوچر کے لیے مخصوص ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. تو مضارع کو ہم کیا کریں گے؟ مضارع ول بی کنفائنڈ ٹو، مضارع ول بی کنفائنڈ ٹو فیوچر اونلی. فیوچر اونلی. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا بھائی نفی ہوگی تاکید کے ساتھ فیوچر کی. مدینہ اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کی پوائنٹ کیا ہے ہمارا؟ نفی ہوگی، نفی تاکید کے ساتھ نفی ہوگی. یوں لکھتا ہوں، تاکید کے ساتھ فیوچر کی نفی ہوگی. فیوچر کی نفی ہوگی، یہ معنوی عمل ہوگا. فیوچر کی نفی ہوگی، تاکید کے ساتھ فیوچر کی نفی ہوگی، پریزنٹ کی نہیں. یہاں جب ہم یوں لکھیں گے نا لن پلس مضارع، تو یہاں پریزنٹ کی میننگ نہیں آئے گی. یہاں فیوچر میں تاکید کے ساتھ نفی ہوگی. ٹھیک ہے جی. فار ایگزامپل ہم بات کر لیں گے. مان لیجیے میں نے کہا یفعلو، بھائی اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا. اب جب ہم لکھیں گے لن یفعلو، اس پہ ہم لن کا ایڈیشن کر لیں گے تو یہ بنے گا لن یفعلو. لن یفعلو، ٹھیک ہے نا. سوری لن یفعلو نہیں بنے گا، لن یفعلو ہے فی الحال یہ، لیکن لن کی وجہ سے ایک اعرابی عمل بھی ہوگا کہ اس پہ نصب آئے گا. اس پہ نصب آئے گا تو پہلا صیغہ ہے یہاں رفع حرکات سے ہے، تو یہاں نصب بھی حرکت سے ہی آئے گا. یہ کیا بنے گا؟ لن یفعل. کیا بنا؟ لن یفعل. اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد، یہ اس کا ترجمہ ہوگا. دیکھیں نہیں کرے گا یہ تو ہے ہی ہے نیگیشن فیوچر کی، لیکن ہرگز نہیں کرے گا یہ وتھ سٹرس نیگیشن ہو رہی ہے. لن یفعل، لن یفعل، ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ایسے ہی اس کے بعد کیا آئے گا؟ لن. اب دوسرا صیغہ کیا بنے گا؟ لن یفعل. ویری گڈ. لن یفعل، لن یفعل. تو نونی اعرابی ڈراپ ہو گیا، یہ حالت نصبی ہو گئی. ہرگز نہیں کریں گے وہ دو مرد. لن یفعلوا، ہرگز نہیں کریں گے وہ سب مرد. اس کی گردان آپ لوگ خود لکھ لیں گے، میں گردان نہیں لکھنے والا. ٹھیک ہے نا جی. اس کی گردان آپ لوگ خود لکھ لیں گے. اکثر لوگ گردانوں پہ دھیان دیتے ہیں، زیادہ سٹریس دیتے ہیں. میں گردان پہ زیادہ سٹریس نہیں دیتا. ایک گردان لکھوائی تو وہ کافی ہے. اب آپ لوگ اس قابل ہیں کہ آپ لوگ یہ خود لکھ پائیں گے. ہمارا جو مین مقصد ہے ہم سینٹینس بنا لیں گے. ہمارا جو مین مقصد ہے ہم عربی میں بات کرنا سیکھیں گے. اکثر لوگ گردان رٹ لیتے ہیں نا، پھر جملہ بنانا نہیں آتا، تو دیٹ از وہ سب کا سب ضائع ہو جاتا ہے، آل ان وین. تو ہمیں جو اپلیکیشن ہے وہ اپلیکیشن ہمیں سیکھنی ہے، ہم کیسے اس کو اپلائی کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہاں ایک امپورٹنٹ بات بتاتا ہوں. اتنی سی بات ہر کوئی کرتا ہے اپنے اپنے انداز میں، لیکن جو ہم بات اب کرنے والے ہیں وہ ہر کوئی نہیں کرتا، وہ بس ہم کرنے والے ہیں. وہ یہ ہے، مان لیجیے پہلے میں آپ کو حروف علت بتاتا ہوں. حروف علت آپ لوگوں نے شاید اردو میں پڑھے ہوں گے. حروف علت 3 ہوتے ہیں. کون کون؟ الف، واو اور یا. یاد رکھنے کے لیے وائے، وائے. جب آپ کو کچھ ہو جاتا ہے نا، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہے، تو آپ کشمیر میں کیا کہتے ہیں؟ وائے. تو یہ وائے حروف علت ہو گئی. میں نے کیوں بولا وائے؟ علت بیماری کو بھی کہتے ہیں.
علت پریشانی کو بھی کہتے ہیں, علت عذر کو بھی کہتے ہیں. تو جب بیماری ہوگی, پریشانی ہوگی, ہم کیا کرتے ہیں؟ وائے, کشمیری میں کہتے ہیں وائے. تو ایسے یہ وائے, واو, الف اور یا, یہ حروف علت کہلاتے ہیں. مدینہ, یہ حروف علت کہلاتے ہیں. بھائی کتاب میں آپ بیماری ڈھونڈیں گے, علت ڈھونڈیں گے, پریشانی ڈھونڈیں گے, پھر کہیں گے وہاں وائے لکھا ہوگا, ایسا نہیں لکھا ہوگا, ہے نا. ایسا کتاب میں نہیں لکھا ہوگا. کتاب میں لکھا الف, واو اور یا کو ہم حروف علت کہتے ہیں. باقی جو ہے وہ تو ہم اپنے سے کہہ رہے ہیں, اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں اسے. تو یہ حروف علت کہلاتے ہیں. اب مان لیجیے اگر کوئی ہمارا فعل مضارع ایسا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہے, if there is any فعل مضارع ending in حرف علت, اگر کوئی ہمارا فعل مضارع ایسا ہے جس کے آخر میں حرف علت ہے, جس کے آخر میں حرف علت, میٹنگ اینڈ ہوگی تو آپ پھر سے جوائن کر لیں گے, جس کے آخر میں حرف علت ہے, تو وہاں کیا ہوگا؟ جو لن ہے ہمارا, جو ہمارا لن ہے, یہ حرف علت کو ڈراپ نہیں کر لے گا. لن will not drop حروف علت, حرف علت, حرف علت کو ڈراپ نہیں کرے گا. سر یہ بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ جب ڈراپ کرے گا نہیں تو کیوں آپ بول رہے ہیں ایسے خامخواہ یہ یاد رکھوا رہے, ڈراپ نہیں کرے گا, ورنہ کہاں پتا تھا یہ ڈراپ کر لے گا. میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آگے ہم جب پڑھیں گے نا وہاں کچھ چیزیں حروف علت کو ڈراپ کر دیں گے, اس لیے میں یہ بات یہاں کر رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ لن جو ہے یہ حروف علت کو ڈراپ نہیں کرے گا. اگر آخر میں حرف علت ہوگا تو وہ ڈراپ نہیں ہوگا. لیکن ہاں ایک بات یہاں ضروری ہے, حروف علت میں نے کتنے بولے, کتنے ہیں؟ 3 ہیں. اگر آخر میں الف حرف علت ہوگا, اگر آخر میں الف حرف علت ہوگا, لن کی وجہ سے نصب تو آئے گا, بٹ اگر آخر میں حرف علت الف ہوگا, اس الف پہ نصب دکھے گا نہیں. مدینہ, دل کے کان, دل کی آنکھیں کھول کے سنیں, کھول کے دیکھیں. میں نے بولا اگر آخر میں حرف علت الف ہوا, حرف علت الف اگر آخر میں ہوا, جب اس پہ ہم لن ایڈ کر لیں گے ایسے فعل مضارع پہ, یہ ایسا فعل مضارع ہے, فعل مضارع اینڈنگ ان حرف علت الف, جب اس پہ ہم لن کا دخول کر لیں گے, جب اس پہ ہم لن کا ایڈیشن کر لیں گے, نصب آئے گا. نصب لفظاً ظاہر نہیں ہوگا, لفظاً ظاہر نہیں ہوگا. بھئی یہ ویسی بات ہوئی نا جیسے اسماء مقصورہ تھے, موسیٰ, عیسیٰ, یحییٰ, ان کے آخر میں الف کھڑا تھا نا, چھوٹی سی الف, ایسے موسیٰ, اس پہ رفع بھی ایسے آئے گا, نصب بھی ایسے آئے گا, جر بھی ایسے آئے گا. ایسے ہی اگر مان لیجیے ہمارے پاس کوئی فعل مضارع ہے جس کے آخر میں حرف علت ہے, تو اس پہ نصب آئے گا لیکن وہ لفظاً دکھے گا نہیں, وہ لفظاً دکھے گا نہیں. تو یہ کیسی بات ہوئی, تھوڑا سمجھ آ رہا ہے, لیکن اب ایگزامپل جب تک نہیں دیں گے تب تک نہیں سمجھیں گے. ہم اب ایگزامپل کی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے میں نے کہا اگر حرف علت ہوگا تو وہ گرے گا نہیں, وہ ڈراپ ہوگا نہیں. فار ایگزامپل ہمارے پاس ہے یرمی, یہ فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے. یرمی مطلب وہ پھینکتا ہے یا پھینکے گا. ہی تھروز اور ہی ول تھرو. اب قرآن میں دیکھیں گے نا, جب ہجرت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر جو تھے نا وہ کفار لوگ, وہ ویٹ کر رہے تھے کہ یہ کب باہر نکلیں گے تو ہم ان کو نعوذ باللہ شہید کر لیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی اٹھائی اور پھینکی ان کی طرف, تو وہ کیا ہو گیا, ان کو دکھائی نہیں, کچھ بھی نہیں دکھا ان کو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے پاس سے گزرے, ان لوگوں کو دکھائی نہیں. تو اللہ قرآن میں کہتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی, آپ نے نہیں پھینکا جب آپ نے پھینکا, بلکہ وہ اللہ نے پھینکا. تو حضور کا پھینکنا اللہ کا پھینکنا ہوتا ہے. وما رمیت, آپ نے نہیں پھینکا, اذ رمیت, جب آپ نے پھینکا, ولکن اللہ رمی, لیکن وہ تو اللہ نے پھینکا تھا. تو رم یرمی اس کا بنتا ہے فعل مضارع میں, یرمی, وہ ایک مرد پھینکتا ہے یا پھینکے گا, ٹھیک ہے نا. ہی تھروز اور ہی شل تھرو, ہی تھروز اور ہی شل تھرو, ہی شل تھرو یا ہی ول تھرو. اب مان لیجیے جب ہمیں اس پہ لن داخل کر لیں گے, لن یرمی, کیا بنے گا؟ لن یرمیہ, لن یرمیہ, حرف علت ہے, ڈراپ نہیں ہوا یا, لن یرمیہ, اس پہ نصب آ گیا, تو کیا ترجمہ ہوگا؟ وہ ہرگز نہیں پھینکے گا, وہ ہرگز نہیں پھینکے گا, پھینکے گا, ٹھیک ہے نا. ایسی مان لیجیے اگر ہمارے پاس ہوگا یدعو, یدعو ہوتا ہے وہ پکارے گا, یدعو وہ پکارے گا, وہ ایک مرد پکارتا ہے یا پکارے گا, یدعو, ٹھیک ہے نا, وہ ایک مرد پکارتا ہے یا پکارے گا. جب اس پہ ہم لن ایڈ کر لیں گے, یہ بنے گا لن یدعو,
यदउआ हर्फ इल्लत पे नसब आ गया, वो हरगिज नहीं पुकारेगा, वो हरगिज नहीं पुकारेगा। अब मैंने बोला कि यहाँ हर्फ इल्लत ड्रॉप नहीं होंगे। अच्छा, ये तो बात सिंपल सी थी सर, ये क्या बात करने वाली थी? बात अब करने वाली है। मैंने कहा अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा फेले मुजारे है जिसके आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ हो, यख्शा, यख्शा होता है वो एक मर्द डरता है या डरेगा, वो एक मर्द खौफजदा है या खौफजदा होगा। जब हम इस पे लन ऐड कर लेंगे ना, लन ऐड कर लेंगे, इससे क्या होगा? लन यख्शा, लन यख्शा। फिर से ऐसा ही है, ये आखिर में हर्फ इल्लत अलिफ है, जो आपको अलिफ मकसूरा दिखता है, ऐसे खड़ी अलिफ, ये हर्फ इल्लत अलिफ आखिर में है। यहाँ पे या साइलेंट है, ये यहाँ हर्फ इल्लत नहीं कहलाएगा, या के बाद अलिफ है, तो ये वाला आखिर में हर्फ इल्लत है, तो इस पे रफा भी ऐसे आएगा, नसब भी ऐसे ही आएगा। तो यहाँ लफ्जन नसब दिखता नहीं, लेकिन इस पे नसब है, यूं समझे ये तकदीरी नसब है। मदीना समझ आ गया? जी सर। बातें करने वाले हैं। अगर अभी तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछे। कंफ्यूजन है किसी को? मदीना, कंफ्यूजन है किसी को? कंफ्यूजन है किसी को? नहीं है किसी को कंफ्यूजन, तो चलिए मैं मीटिंग एंड कर लेता हूं, आप फिर से ज्वाइन करेंगे 10 मिनट के लिए। चले, अब वॉइस क्लियर है? जी सर। चलिए, एक आयत है सूरह बकरा की, सूरह बकरा की एक आयत है, आयत नंबर 61 है शायद। अल्लाह कहता है वइज़ क़ुल्तुम या मूसा, हाफिज साहब सुनाए आगे, जुनैद भाई सुनाए आगे। जुनैद भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन माशाअल्लाह, वाहिदिन फदउ लना रब्बक। बस बस इतना काफ़ी है। अल्लाह ताआमिन, इतना मेरे लिए अभी एग्जाम्पल के लिए काफ़ी है। वाहिद ऐसे है ना, ऐसे लिखता है ना, ऐसे लिखा होता है ना, ऐसे। जी जी, मैंने तो ऐसे याद किया था। वइज़ क़ुल्तुम या मूसा लन नस्बिरा अला तआमिन वाहिदिन। देखें, देखें यहाँ पे व और इज़ मतलब जब, ये हम आगे पढ़ेंगे। जब और जब, कुल्तुम तर्जुमा करें, क़ाला क़ाला क़ालू, क़ालत क़ालता क़ुलना, क़ुलता क़ुलतुमा क़ुलतुम, क्या तर्जुमा होगा इसका? अनम्यूट करें ना सब लोग, जो कर सकते वो करें अनम्यूट। अगर रूठे मुझसे तो रूठना अभी के लिए पोस्टपोन करें, बाद में रूठ लेना। क्या होगा कुल्तुम का तर्जुमा, क्या होगा? तुम सब थे। तुम सब ने कहा। वइज़ क़ुल्तुम जब तुम सब ने कहा, क्या कहा? या मूसा, ए मूसा अलैहिस्सलाम, लन नस्बिरा, ये है एक्चुअली नस्बिरु, ये है एक्चुअली नस्बिरु, एक्चुअली नस्बिरु, अस्बिरु नस्बिरु, आखिरी सीगा। हम सब सब्र करते हैं या सब्र करेंगे। अब जब सामने लन लगा तो क्या तर्जुमा होगा? हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी सब्र नहीं करेंगे। जब तुम लोगों ने, ये बनी इसराइल से कहा जाता है, जब तुम लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, किस पे? अला तआमिन वाहिदिन, एक ही खाने पे, हम एक ही खाने पे हरगिज सब्र नहीं करेंगे। एक्चुअली जब उनके लिए मन व सलवा नाजिल हुआ था ना, फिर उन्होंने ये बात कही थी, तो फिर उनके लिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ आगे की बात है। तो यहाँ पे आप देखिए, लन नस्बिरा, हम हरगिज सब्र नहीं करेंगे, इस तरह से तर्जुमा हम कर लेंगे। तो ये लन की एप्लीकेशन यहाँ कुरान में इस तरह से है। ये समझ आ गया मदीना? ये समझ आया? जी सर। चले जुनैद भाई, दूसरी आयत सूरह आल इमरान की आयत एक है, आल इमरान की आयत है, आयत नंबर मुझे याद नहीं,
لیکن آیت کچھ اس طرح سے ہے. بند رکھیے، جہاں شور ہے وہ انمیوٹ نہ کریں. ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، پڑھے آگے پڑھے. ان الذین، جنید بھائی، ان الذین اشتروا، حافظ صاحب پڑھے آگے. کہاں گئے ہیں کہ نہیں ہے؟ بالایمان لن یضروا، لن یضر اللہ، کیا ہے آگے؟ ان الذین اشتروا الکفر بالایمان لن یضروا شیئا، ٹھیک. اور وَلَهُمْ عذاب، چلے ترجمہ کریں آپ لوگ. معصوم انمیوٹ کریں. معصوم، چلے شجرت آپ انمیوٹ کریں. شجرت فیاض. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ سعدیہ آپ انمیوٹ کریں. کرے ٹرائی. الذین، الذین، ہاں بے شک بے شک وہ لوگوں نے، جو، بے شک وہ لوگ جو، وہ الذی لوگ وہ جو الذین وہ لوگ جو، ان الذین بے شک وہ لوگ جو، پھر اشترو کیا ہوتا ہے؟ خریدا، اشتروا جنہوں نے جیسے خریدا، خریدا کفر بالایمان، ایمان کے بدلے یا ویری گڈ، ایمان جنہوں کے، نے، ہاں جنہوں نے ایمان سے کفر خریدا ہے نا، جنہوں نے ایمان سے کفر خریدا، اس کو کہتے ہیں ہم انگلش میں بارٹر سسٹم. بارٹر سسٹم آپ لوگ جو اکنامکس والے اسٹوڈنٹس ہوں گے نا وہ جانتے ہوں کہ بارٹر سسٹم کیا ہوتا ہے. وین یو ایکسچینج گڈس، جب آپ گڈ سے گڈ خریدتے ہیں، یہاں سے آپ رائس دیں گے تو وہاں سے آپ مان لیجیے ایپل لیں گے، اس کو بولتے ہیں بارٹر سسٹم. پیسوں سے نہیں. ایسے جنہوں نے ایمان سے کفر خریدا، اب ان کے لیے کیا؟ لن یضروا، یضروا مطلب یضروا کہتے ہیں یضرون، ایکچولی یہ ہے یوں یضرون، یضرون وہ سب نقصان پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں گے، وہ سب ضرر کہتے ہیں نا عربی اردو میں ضرر، نقصان پہنچاتے ہیں یا پہنچائیں گے. تو لن یضروا، لن کی وجہ سے نون عربی گر گئے، لن یضروا بنا. ترجمہ کیا ہوگا؟ وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے. ویری گڈ، وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے. کس کو؟ اللہ کو. اللہ. شیئن، آپ کو کیسے پتا چلا اللہ؟ یہ مفعول ہے تو ہاں منصوب ہے. نصب، ویری گڈ. وہ ہرگز نقصان نہیں پہنچائیں گے اللہ کو، شیئا بالکل بھی نہیں. شیئا، شیئن کہتے ہیں چیز کو. شیئا مطلب جب ایسے ہوگا نا شیئا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بالکل بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. وہ ہرگز اللہ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. ٹھیک ہے. کون لوگ؟ جنہوں نے ایمان سے کفر خریدا، وہ ہرگز اللہ کو ذرا سا بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے. وَلَهُمْ، اور اور ان کے لیے ہے، ہاں ویری گڈ، عذاب اور ان کے لیے عذاب علیم، عذاب علیم ہاں دردناک. دردناک. ویری گڈ. علم والا، علم کہتے ہیں علم، الف سے علم ہوگا تو درد، عین سے علم ہوگا تو جھنڈا. علیم دردناک عذاب. یہ علیم اور عذاب علیم کیا ہے؟ صفت موصوف. یہ موصوف، یہ صفت. عذاب موصوف اور علیم اس کی. ٹھیک ہے نا. تو یہاں بھی مجھے یہ دکھانا تھا لن یضروا، لن کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ سٹرس پیدا ہوئی
اور نفی ہو اور گئی future. اور اعرابی عمل کیا ہوا؟ یہ حالت نصب میں چلا گیا، یہ حالت نصب میں چلا گیا. لن یضروا، یہاں پہ الف بھی ہوگا دوسرا، لن یضر اللہ اور شیئا. future کے لیے confirm ہے. ہاں جی، اور فیوچر کے لیے پرٹیکولر ہو گیا. ماشاءاللہ. چلے اور ایک ورس ایسے ہی کرتے ہیں جب کو پھر سے تھوڑا سمجھائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ سورہ اعراف کی ورس ہے، ورس نمبر 7. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا. کیا کہا؟ قال رب، قال رب. یہاں دیکھیں یہ رب کیا ہے، سمجھائے مجھے رب کیا چیز ہے. منادہ. میں نے کہا تھا یا ربی، ربی، رب، ربا، یہ سب ایک ہی ہے. کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ جی سر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ قال رب ارنی انظر الیک. یا اللہ مجھے دیدار کرا تو میں دیکھوں کہ تو کیسا دکھتا ہے، میں تمہاری طرف دیکھوں، میں آپ کی طرف دیکھوں. انظر الیک، میں آپ کی طرف دیکھوں. یہاں پہ یہ جزم کیوں آیا یہ آگے ہم دیکھ لیں گے، ہونا چاہیے انظر الیک. یہ انظر کیوں آیا یہ آگے دیکھ لیں گے. قال رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے دیدار، ارنی مجھے دیدار دے، دیدار دے، نی مجھے، انظر الیک میں دیکھوں تمہاری طرف. ٹھیک ہے نا. اللہ نے کیا کہا؟ قال لن ترانی، لن ترانی، لن ترانی، تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لن ترانی. ٹھیک ہے نا. یہاں بھی دیکھیے حرف علت الف ہے، تو یہاں اس پہ نصب ہے لیکن وہ دکھتا نہیں، وہ دکھتا نہیں. ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر نہیں ہے. نصب آیا لیکن وہ ظاہر نہیں ہے، الف ہے آخر میں حرف علت. تو اعرابی جو تقدیری نصب آیا اس پہ. لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا. یہ نون کیا ہے؟ یہ کون سا نون ہے؟ نون وقایا. لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے نا. مدینہ یہ سمجھ آ رہا ہے؟ مدینہ. جی سر. تو یہاں ایک مزے کی بات کروں، تھوڑا عشق کی بات کر لیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ قیامت کے دن سب لوگ جتنے بھی مومن ہوں گے نا وہ اللہ کو دیکھ لیں گے. دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے بھائی؟ یس سر. اللہ کا دیدار ہوگا. لیکن اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا. یہاں فیوچر میں تاکید کے ساتھ نفی ہے، نیگیشن ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھائی ایک عام مومن دیکھ لے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام مومنوں کی سردار، بھائی وہ عظیم پیغمبر، کیا وہ نہیں دیکھیں گے؟ وہ نہیں دیکھیں گے. یہ کیسی بات ہو گئی بھائی؟ یہ کیسی بات ہو گئی؟ دیکھیں مسئلہ کیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا محذوف ماننا پڑے گا کچھ نہ کچھ. تو محذوف کیا ہے؟ حتی یرانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا جب تک مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیکھ لے. تو ملنگوں کے لہجے میں اگر کہوں، اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا جب تک میرے دیدار کی انوگریشن خود محمد رسول اللہ نہ کر لے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تب تک یہاں جو لن ہے، لن کا کام تب تک چلے گا. ورنہ ایک عام مومن دیکھ لے گا تو موسیٰ علیہ السلام کیوں نہ دیکھ لے؟ اچھا اب کب ہوگا یہ؟ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو معراج میں دیکھ ہی لیا نا. فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھ لیا. اب قیامت میں بھی سب سے پہلے تو وہی دیدار کر لیں گے. اب ان کے بعد پھر پیغمبر بھی کر لیں گے، صحابہ بھی کر لیں گے، اہل بیت بھی کر لیں گے، اولیاء کر لیں گے، سارے مومنین کر لیں گے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں بھی اللہ کہتے ہیں نا، وہ قرآن کی ہر ایک آیت رسول اللہ کی نعت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ہر ایک آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. تو اس آیت میں بھی نعت لکھی ہے، لیکن سمجھنے کے لیے دماغ اور دیکھنے کے لیے آنکھیں ہونی چاہیے. خیر، تو یہاں لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھے گا. لن کی وجہ سے کیا ہوا؟ نیگیشن، سٹریسفل نیگیشن ہو گئی اور حالت نصب میں چلا. جہاں ترا پہ نصب آیا، یہ نی مطلب مجھے، یہ نی کیا ہے؟ مفعول. ترا پہ نصب آ گیا
جو نسب یہاں حرف علت الف ہے آخر میں تو وہ نسب ظاہر نہیں ہے, وہ تقدیری نسب ہے. سمجھ گئے؟ مدینہ یہ سمجھ آیا؟ جی سر. چلے اور آگے اور ایک آیت سورہ آل عمران کی, سورہ آل عمران کی اور ایک آیت ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ تو یاد ہوتا ہے اکثر لوگوں کو, یہ یاد اگر نہیں ہوگا پھر بھی سن لیا ہوگا ضرور. لن تنالوا البر حتى تنفقوا حتى تنفقوا مما تحبون. تحبون یہ آیت نمبر شاید 92 ہے. اچھا دیکھیں یہاں لن تنالو پہلے یہ ایکچولی ہے تنالون, ایکچولی تھا تنالون, کیا تھا جی؟ تنالون. ٹھیک ہے, تنالون تم پاتے ہو, حاصل کرتے ہو یا حاصل کرو گے, تم پاتے ہو یا پاؤ گے. اب جب سامنے لن لگانا, لن سے کیا ہوا؟ پہلے تو نون اعرابی گر جائے گا کیونکہ حالت نصبی آئے گی. اس حالت نصب کیسے لکھیں گے بھائی؟ نون اعرابی گرا دیں گے. نون اعرابی گرا دیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ واو جو آخر میں تنالو کے آخر میں آپ کو واو دکھ رہا ہے, یہ تو کنفیوز کر سکتا ہے بھائی یہ واو عاطفہ ہے یا واو جمع ہے, اس لیے اس کے پاس ایک الف لکھ لیں گے, ایک الف لکھ لیں گے جو جہاں پہ ہے الف, جو واو جمع کو ڈینوٹ کر رہا ہے. لن تنالو ہرگز نہیں پاؤ گے, ہرگز نہیں حاصل کرو گے. کیا؟ البر نیکی, بر کہتے ہیں نیکی کو, بر کہتے ہیں نیک کو, بر کہتے ہیں نیکی کو, بر کہتے ہیں نیک کو. بر پہ نصب کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مفعول بھی بن رہا. تم نہیں پاؤ گے, تم ہرگز نہیں پاؤ گے نیکی کو, تم ہرگز حاصل نیکی نہیں کر سکتے, تو یہ مفعول بھی ہے نیکی. کب تک؟ حتی مینز ٹل, حتی کہتے ہیں ٹل کو. کب تک؟ تنفقو, یہ بھی تھا تنفقون, یہ بھی تھا ایکچولی تنفقون, یہ بھی تھا ایکچولی تنفقون, مطلب تم خرچ کرتے ہو یا خرچ کرو گے. اب حتی میں نے پہلے جب میں نے کہا نواسب مضارع کون کون ہے, میں نے کہا تھا لن آئی کئی, لن ان کئی, اذن اللہ, حتی بھی ان میں سے ایک ہے. تو یہاں حتی سامنے لگائیں گے, حتی سامنے لگائیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ حالت نصب میں چلا جائے گا, یہ نون ڈراپ ہوگا. نون ڈراپ ہو تو اب ویسے ہی بالکل ہی الف پھر سے لائیں گے واو جمع دکھانے کے لیے. حتی تنفقو, جب تک تم خرچ کرو گے, مما تحبون, جب تک تم خرچ نہ کرو گے. کب تک؟ مما تحبون, کس میں سے؟ اس میں سے خرچ نہ کرو گے جو تمہیں پسند ہے, جسے تم محبت کرتے ہو. جب تک اس میں سے تم پسند خرچ نہ کرو گے تب تک تمہیں نیکی کا مزہ بھی نہیں ملے گا, تب تک تم ہرگز نیکی نہیں پالو گے. سمجھ آ رہا ہے مدینہ؟ سمجھ آ رہا ہے؟ جی سر. آنا تو بولے, سمجھ آ رہا ہے نا؟ چلے جی اور ایک آخری ورس پھر انشاءاللہ کلاس اینڈ کر لیتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں نا ایک چیلنج کرتا ہے کافروں کو. جب بھی ایک بندہ کوئی بک لکھتا ہے نا تو اس کے پریفیس سے پہلے لکھتا ہے I have tried my best to make this book error free but still there may be some errors. اذان ہونے والے, میں میوٹ کرتا ہوں 2 منٹ. میں نے کہا جب ایک کتاب تو وہ کوشش کرتا اپنی طرف سے پریفیس میں لکھ بھی لیتا, there is possibility of having errors in this book. اگر کسی کے پاس, اگر کسی کو دکھے کہ اس میں کوئی غلطی ہے تو پلیز مجھے انفارم کرے. تو کچھ بک والے تو انعام بھی رکھتے ہیں, ہم ان کو وہ دیں گے, یہ دیں گے, you shall be highly indebted to them. ایسے ہی ہر کوئی کتاب والا لکھتا ہے, لیکن قرآن کا ایک چیلنج ہے, یہ تب بھی تھا, یہ اب بھی ہے, قیامت تک رہے گا. اللہ کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تم میں سے کسی کو شک ہے اس بات پہ
جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے اپنے خاص بندے پہ. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ تو کیا کرو گے؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تم بھی لے آؤ ایسا ہی ایک سورت، ایک چیپٹر ہی لکھ کے لاؤ ایسا ہی، بالکل جیسے ہم نے قرآن میں 114 چیپٹرز لکھے، ایسا تم ایک ہی چیپٹر لکھ کے لاؤ. اور تم یہ صرف تمہارے لیے نہیں ہے. مان لیجیے ٹیچر، اگر ٹیچر کلاس میں کہے کسی سے کوشچن پوچھے کسی ایک سے تو وہ ایک آنسر دیتا ہے. اب ٹیچر اسے کہے پوری کلاس کے لیے کوشچن ہے، پوری کلاس میں سے کوئی بھی ایک بولے تو آپس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. اب ٹیچر اگر بولے بھائی جاؤ گھر میں جاؤ کسی سے بھی پوچھ کے آنا، جاؤ بھائی گوگل سرچ کرو لے آؤ، تو اب نا یہ ان کے پاس سورسز بڑھ رہے ہیں. اب اللہ کہتا ہے وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور تم پکارو ان سب کو جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو. اللہ کے بغیر جن لوگوں کی تم عبادت کرتے ہو نا، ان سب کو بلا لو، ان سب کو بولو ہماری مدد کرو. ان بتوں کو، ان جھوٹے خداؤں کو بولو ہماری مدد کرو. من دون وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کرو یہ سب کام، لکھ کے لے ایک سورت. اور صرف اکیلے نہیں لکھو، اپنے جھوٹے خداؤں کو بھی بلاؤ، ان سے بھی ہیلپ لو اور پھر لکھ لو. اور پھر اللہ کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اس طرح سے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اللہ کہتا ہے پھر فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اور پھر اگر تم نہ کر پائے ایسا، اگر تم نہ لے آئے ایک ایسی صورت، یہاں بھی یہ کیوں کیا ہوا ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے. لم کی وجہ سے کیا ہوا ہے یہاں پر، یہاں بھی نون عربی ڈراپ ہوا ہے، ہم آگے انشاءاللہ دیکھ لیں گے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، تو پھر اگر تم نہ لے آئے ایک ایسی صورت، وَلَن تَفْعَلُوا، اور سن لو ہرگز نہیں کر پاؤ گے ایسا تم، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہیں کر پاؤ گے ایسا، اور ہرگز نہیں لا سکتے ایک ایسی صورت. یہ قرآن کا کھلا چیلنج ہے، ٹھیک ہے نا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو پھر ڈرو اس آگ سے جس کا فیول، جس کا ایندھن لوگ انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. اعدت للکافرین، جس کو تیار کیا گیا ہے کافروں کے لیے. تو یہاں بھی ولن تفعلوا، ایکچولی تھا یہ تفعلون. کیا تھا یہ؟ تفعلون. جب سامنے لن لگانا، لن ہوا، جب ایڈ ہوا اس سے نون اعرابی ڈراپ ہو گیا. نون اعرابی ڈراپ جب ہو گیا تو یہاں کیا بنا؟ لن تفعلوا. کیا بنا؟ لن تفعلوا بنا. اب یہ واو اس واو کو واو عاطفہ سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے ایک الف لگا دیں گے تاکہ یہ واو جمع دکھے. لن تفعلوا، تم ہرگز نہیں کر سکتے ہو، تم ہرگز نہیں کرو گے، تم ہرگز نہیں کرو گے. تو اللہ کیا کہتے ہیں؟ اگر تم نے ایک ایسی صورت نہ لکھ پائے تم ایک ایسی صورت، اور ولن تفعلوا، اور ہرگز نہیں لکھ پاؤ گے، ہرگز نہیں کر پاؤ گے ایسا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، تو ڈرو اس آگ سے جس کا فیول انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے. حجارہ، حجار حجرن کا جمع ہے، حجارہ، ٹھیک ہے نا. اعدت للکافرین، اور وہ آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. تو قرآن کا آج بھی کھلا چیلنج ہے. جو بھی بندہ قرآن کو غلط سمجھتا ہے نا تو وہ ایک سورت لکھ کے لائے. اگر وہ ایک سورت لکھ کے لائے گا نا تب بھی بہت آسان تھا ابو جہل ابو لہب کے لیے. اگر وہ لوگ ایک سورت لکھ کے لاتے نا تو قرآن نعوذ باللہ جھوٹا ثابت ہو جاتا. اور لوگوں نے اس ٹائم کوشش کی بھی، لوگ سالوں سال لکھتے رہے، سالوں سال لکھتے رہے، سالوں سال لکھتے رہے. تو اور عرب کے لوگ جو تھے نا اس زمانے میں عربک لٹریچر دیٹ واز آن پیک، وہ مانا جاتا تھا عربک لٹریچر. اور اس زمانے میں عرب، آپ لوگوں کو پتہ ہے ہمیں وہ عربی لوگ اجمی کہتے ہیں. جو نان عربس جتنے بھی ہیں نا، نان عربس، ان لوگوں کو اجمی کہا جاتا ہے. اجمی مطلب گونگے، ہمیں گونگے کہا جاتا ہے. انگریزوں کو گونگا مانا جاتا ہے، ہندوستانیوں، پاکستانیوں، ایرانیوں، سب کو گونگا مانا جاتا ہے کیونکہ وہ عربی نہیں جانتے. تو بس عرب میں ہی لٹریچر تھا، وہ اپنے آپ کو ہی بولنے والے سمجھتے تھے. اور یہ حقیقت بھی ہے، وہی ہے بولنے والے عرب دو کی. عربک لٹریچر دیٹ واز آن پیک. اور عرب میں ایسے شعراء، ایسے پوئٹس تھے، ایسے پروز رائٹرز تھے نا کہ جن کا کوئی ثانی نہیں تھا اس زمانے میں. تو جب قرآن نے یہ چیلنج کیا تو سب لوگ بیٹھے، وہ دن رات ایک کرتے، ہم لکھیں گے ایک ایسی صورت. تو کچھ نہیں، لوگ ملتے، ایک مطلب 10 لوگ جمع ہو گئے، ہم لکھیں گے، لیکن نہ لکھ پائے. ایک بہت بڑا شاعر تھا
وہ ایک روایت کے مطابق 3 سال، ایک کے مطابق 1 سال، ایک کے مطابق 4 سال ایک ہی جگہ بیٹھا، ایک ہی روم میں بیٹھا، وہ وہیں کھاتا بھی، پیتا بھی، نہاتا بھی، پتہ نہیں نہاتا تھا کہ نہیں نہاتا تھا، ایک ہی جگہ وہ بیٹھتا اور ایک ہی جگہ اس نے لکھا. اب 1 سال کے بعد ایک چیپٹر جب کمپلیٹ ہو گیا، اب اس نے سوچا بھائی میں تو اب یہ جاؤں گا دکھاؤں گا لوگوں کو، دیکھو میں نے لکھ لیا کہ ایسا چیپٹر، نعوذ باللہ قرآن غلط ہے، کیونکہ میں نے قرآن کا چیلنج فلفل کر دیا. تو اب اس نے دیکھا نیچے کوئی شور ہے. اس زمانے میں کیا ہوتا تھا نا، جب عربک جب کوئی عرب پوئٹ اچھی پوئم لکھتا تو اس پوئم کو خانہ کعبہ پہ لٹکاتا، کیونکہ وہاں لوگ طواف کرنے آتے، وہ لوگ اس کو دیکھ لیتے، پھر لوگ اس کی بہت تعریف کرتے. تو جب نیچے کو شور سنا، اس نے کہا بھائی کیا شور ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعویٰ کرتے ہیں کہ ان پہ آج کوئی اور صورت اتری ہے اور ایک کوئی صورت نازل ہوئی ہے. تو وہ بھی گئے نیچے دیکھنے، تو جب دیکھا خانہ کعبہ پہ ایک صورت لٹکی ہے. کیا انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا تھا اس ٹائم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ ہم بھی اس ایک صورت کو خانہ کعبہ کی دیوار پہ لٹکائیں گے، لوگ آ کے دیکھیں گے کہ ہم پہ کیسی صورتیں نازل ہوتی ہیں. تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے لگا لو بھائی. تو جب وہاں لٹکائی گئی تو جب یہ آدمی آیا نیچے دیکھنے کیا پوئم ہے، کیسی ایک صورت وہاں نازل ہوئی ہے، تو وہاں ٹوٹل 3 آیتیں تھیں. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یہ 3 آیتیں جب اس بندے نے دیکھی نا، اس نے اپنی پوئم پھاڑ دی، کہا بھائی نہیں، یہ کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ کلام کسی انسان کا نہیں ہو سکتا. میں نے 1 سال محنت کی، میرے 1 سال کی محنت میں بھی ایسا کچھ بھی نہیں جو صرف ان 3 لائنز میں اس نے کلمہ اسی ٹائم پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا. تو یہ قرآن کا چیلنج آج بھی ہے، قیامت تک رہے گا. لوگوں نے کوششیں کی، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے کوشش کی، but they could not concoct even a single surah, even a single chapter. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور کیونکہ اللہ خود کہتے ہیں وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز نہیں کر پاؤ گے، تم ہرگز نہیں کرو گے، کر ہی نہیں سکتے. اللہ کا چیلنج ہے. تو یہاں بھی لن کیا کر رہا ہے کام؟ یہاں بھی لن ایک نفی کر رہا ہے، تاکید کے ساتھ فیوچر پہ نفی کر، تم نہیں کر پاؤ گے، اور ساتھ ساتھ نصب بھی دے رہا ہے. آج کی کلاس سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ مدینہ Yes, جی sir. سر. کسی کو کوئی کنفیوژن ہے اس میں؟ سر ایک کوشچن تھا. اس کے ریلیٹڈ ہے؟ یس سر، اسی کے لیے. پوچھے. سر اس سے پہلے والی آیت میں ہم نے لکھا نا حتیٰ، سر وہ والا حتیٰ صرف جملہ فعلیہ پہ یوز ہوگا؟ اس کی ہم بات کر لیں گے آگے، ہم انشاءاللہ حتیٰ 1-2 دن میں پڑھنے والے ہیں، اس کی پوری ڈیٹیل میں ہم بات کریں جی سر. اور ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا نا، پریزنٹ یا فیوچر بنانے کے لیے ہم آگے کرتے ایڈ لام یا سین. جی. فار ایگزامپل لا یضرب سیضرب، سر ان کے بغیر ایگزسٹ کر سکتا ہے فعل مضارع؟ ہاں کیوں نہیں کر سکتا؟ ابھی کیا تھا؟ تنفقون تھا نا یہ. سر مطلب لن کے بغیر بھی یا کسی اور کے بغیر؟ ہاں بھائی. الذین اس یؤمنون، وقت اس کو پریزنٹ. یا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں، ایمان رکھیں گے غیب پر، دونوں معنی نکلیں گے. اس وقت دونوں ٹرانسلیشن ہوں گی؟ ہاں ٹرانسلیشن دونوں ہوں گی، اور پھر ہم ٹرانسلیشن اس طرح سے کرتے ہیں کہ جس ٹرانسلیشن میں دونوں میننگس آئے. جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد، نعبد کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ ایاک نعبد. تو ترجمہ کیا ہوگا اس کا؟ کا مطلب کیا ہے؟ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور کریں گے، اس طرح ہوگا نا. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور صرف تجھ سے مدد چاہیں گے. اس کا ترجمہ سب لوگوں نے کیا ہے، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ایسے ترجمہ کیا ہے. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. تو قربان جائے اعلیٰ حضرت پہ، وہ فرماتے ہیں ہم صرف تجھی کو پوجیں اور ہم صرف تجھی سے مدد چاہیں. تو وہ اس کا ترجمہ دعائیہ کرتے ہیں، پریزنٹ میں بھی فیوچر میں بھی. تو اس طرح سے ترجمہ کرنا بھی ایک کرامت ہے، یہ ان کی کرامت ہے، ان کے درجے کو کوئی پہنچ نہیں سکتا مترجمین میں سے. انہوں نے اس طرح سے ترجمہ کیا ہے، تو ترجمہ یہی ہوگا صحیح. ہم تجھی کو پوجیں، ہم تیری ہی عبادت کریں اور تجھی سے مدد چاہیں. دعائیہ ترجمہ کیا، پریئنگ ترجمہ کیا. ایکچولی سورہ فاتحہ ایک پریئر، اس میں پریزنٹ بھی ہو فیوچر بھی ہو. اس طرح سے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، ابھی لاتے ہیں. اب جب کل بھی یہی بات کریں گے نا، کل تو آج کے لیے فیوچر ہے، پرسوں آج کے لیے فیوچر ہے، اگلا سال آج کے لیے فیوچر ہے.
جب ہم 2025 میں بات کریں گے تب بھی ہم کہیں گے جو لوگ ایمان لاتے ہیں کنٹینیو لاتے ہیں، لائیں گے، لاتے رہیں گے، اس طرح سے ترجمہ کریں گے کہ میننگ کا پورا ترجمہ نکلے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر آگے. جی اور کوئی کوشچن ہے کسی کو؟ مدینہ اور کوئی کوشچن ہے؟ چلے کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے تو پھر میں اپنی میٹنگ اینڈ کر لیتا ہوں. اگر کسی کو کوئی کوشچن ہوگا تو وہ گروپ میں پوچھ سکتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.